السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ الشریف وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم والفجر والیال عاشر والشفع والوتر. پروردگار عالم جہاں جہاں بھی ہمارے مومنین مومنات عزاداری کر رہے ہیں ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی ہمارے مومنین یہ کام انجام دے رہے ہیں اس کو بس بتصدق جناب زہرا قبولیت کا درجہ عنایت فرما. عزیز و دوستو، ہماری آپ کی گفتگو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے اور ان کی معرفت کے سلسلے سے قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. دوستو عزیزوں، سب سے پہلے شیعت کے سلسلے میں جو امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے اور اپنے شیعوں کو آخری موقع تک یاد رکھا ہے، شیعتی معین شریط معز بن فاسقرون. دیکھیں یہ شعر ہے، مگر امام حسین کا یاد کرنا بہت بڑی بات ہے. اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اسی طریقے سے ہمارے زندگی کا ہر حصہ ہر مرحلے کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہر جگہ پر جناب مرقوم ہے. زیارت امام حسین، زیارت امام. بہت سے ہم نے عرفا کو دیکھا ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد پھر اقامت کہتے ہیں اور پھر نماز کی نیت کرتے ہیں اور پھر نماز کو شروع کرتے ہیں. بعض کو دیکھا ہے اقامت کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یعنی یہ نماز بچی ہوئی ہے اور نماز قبول ہو رہی ہے سجدگاہ کے سبب سے. چونکہ دو تین چیزیں ہیں کہ جو قبولیت نماز کی وجہ بنتی ہے، جس میں سے ایک ہے سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرنا. تو تشیع کو بچایا ہے، تشیع کو عروج میں پہنچایا ہے. جس نے بھی کام کیا تشیع کے اوپر شیعت کو آگے بڑھانے کے لیے وہ قابل تحسین ہے. جس میں سے ہمارے ایک استاد کا واقعہ ہے، استاد محترم حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین آغا قراتی. بہت بہترین قرآن مجید کے مفسر ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑی خدمات انہوں نے 35 سال سے زیادہ ہو گیا ہے تفسیر قرآن کریم کا درس ٹیلی ویژن پر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں ایران کے. تو علمی طور پر بہت بلند ہیں، مفسر قرآن کریم بھی ہیں اور پلس بہترین اسپیکر ہیں. جب وہ تقریر کرتے ہیں تو بچے بڑے، پڑھے لکھے، جاہل، سب ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور سب کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتے ہیں. عجیب بات ہے ان کی تقریر کے اندر میں. ایک مرتبہ ان کا دورہ ہوا پاکستان کا، تو اس پاکستان کے دورے میں چونکہ وہ پوسٹ پر تھے، ڈپلوماٹ کے اعتبار سے تقریباً جو ہے معاملہ ان کا تھا، تو وہ جا رہے تھے پاکستان. تو ایمبیسی انوالو ہو گئی ایران کی، کلچر ہاؤس انوالو ہو گیا. تو ان لوگوں نے پوری رپورٹنگ کی کہ آپ جہاں آ رہے ہیں وہاں کا مجمع ایسا ہے کہ یہ فلاں مقامات کے اوپر آپ جائیں گے، مگر جو ایک کانفرنس ہے اور ایک سیمینار ہے جس میں آپ شرکت کر رہے ہیں، اس میں 1000 دانشمندان مسلمان آ رہے ہیں آپ کو سننے کے لیے. 1000، جس میں سے اکثر سب جو ہیں اسکالرز ہیں عربی کے، اور اس میں سے کافی بڑی تعداد پروفیسروں کی ہے اور کافی بڑی تعداد حافظوں کی ہے. یہ سب ملا کر تقریباً 1000 ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، آنے دو ان لوگوں کو. کا مگر ہاں اس سے ایک عجیب آگے بڑھ کے بات جو وہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب 90% سب وہابی ہیں.
10% اور دوسرے ہوں گے تو 90% وہابی ہیں. اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو آگے آنا ہے. کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آگے آنے کو تیار ہیں. آغای قرآتی جب وہاں پہنچے انہوں نے تقریر کی، بہترین تقریر کی، 1 گھنٹے کی تقریر ترجمے کے ساتھ. اس میں سے ایک لڑکا کھڑا ہو کے کہنے لگا، جو ملا نما تھا، اس نے کہا کہ احسنت، کیا تقریر کی ہے قرآن مجید کے اوپر، آج تک ہم لوگوں نے اتنی اچھی تقریر نہیں سنی تھی، مگر افسوس کہ آپ شیعہ ہیں، افسوس کہ آپ شیعہ ہیں. ایک مرتبہ آغای قرآتی نے کہا کہ تو افسوس کہ نا شیعہ باطل ہیں، شیعہ غلط ہیں، شیعہ صحیح راستے پر نہیں ہیں، اور آپ قرآن کا علم بڑا اچھا رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ آپ شیعہ ہیں. آغای قرآتی نے کہا کہ ہم 2 منٹ کے اندر میں اپنی شیعت کو ثابت کر دیں گے قرآن مجید سے صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد تم ثابت کر دینا. اور اگر ہم ثابت نہیں کر سکے اس 2 منٹ میں قرآن سے، تو پھر میں اعلان کروں گا کہ میں سنی بن رہا ہوں، اور پاکستان سے میں سنی بننے کا اعلان کر کے جاؤں گا. دوستو عزیزہ ایسے ہی ہوا، اور ایک مرتبہ آغای قرآتی نے سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ میرا ٹائم شروع ہوتا ہے اب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ انہوں نے جناب قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی کہ ہم جس رہبروں کو مانتے ہیں، جانتے ہیں اور ان کے اوپر تمام اعتبار سے عمل کرتے ہیں، وہ ہمارے اہل البیت ہیں، ہمارے 14 معصومین ہیں، جن کے لیے قرآن مجید نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی طہارت کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں کیا. ہم جس رہبروں کو مانتے ہیں وہ پاک، صاف، نجاست سے دور اور معصوم ہیں. ایک اس کے بعد پھر جن کو ہم مانتے ہیں وہ یہ ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. سورہ واقعہ میں ہے کہ جو سابق ہیں وہ سابق ہیں، یعنی جو فرسٹ ہیں وہ فرسٹ ہیں، جو سیکنڈ ہیں وہ سیکنڈ ہیں. جو بون مسلم ہیں، جو بون مومن ہیں وہ الگ ہیں، جو کنورٹڈ ہیں وہ کنورٹڈ ہیں. ہمارے جتنے بھی امامان ہیں وہ کنورٹڈ نہیں ہیں، وہ سب کے سب بون مسلم ہیں، بون مومن ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو فرسٹ ہیں، جو بون والے ہیں، بون مسلم ہیں، وہ اول ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، اور جو اس کے بعد ہیں وہ اس کے بعد ہیں. دوسری وجہ ہے ہمارے رہبروں کو عظیم ہونے کے لیے ہم جن کو مانتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں فضل المجاہدین علی القاعدین. اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو، کس کے اوپر؟ قاعدین کے اوپر. یعنی جو گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں وہ ان کی فضیلت بعد میں ہے. پہلی فضیلت جو ہے وہ مجاہد کی ہے کہ جو راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، کبھی مثال کے طور کے اوپر قتل ہو کر، کبھی مثال کے طور کے اوپر جہاد کر کے، وغیرہ وغیرہ. تو قرآن مجید نے کہا فضیلت ان کی فضل المجاہدین. اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو علی القاعدین، ان لوگوں کے اوپر کہ جو گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو آپ کے جتنے بھی رہبران ہیں، 4 امام ہیں، وہ 4 کے 4 سب اپنی اپنی موت سے مرے، مگر ہمارے 12 اماموں میں سے 11 امام کو شہید کیا گیا ہے، کسی کو تلوار سے، کسی کو زہر پلا کر. تو دوستو عزیزو، تو جو مجاہد ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم جن کو مانتے ہیں وہ سب کے سب شہید ہیں. آپ جن کو مانتے ہیں وہ کوئی ایک بھی شہید نہیں ہے. اس سبب سے ہم مانتے ہیں ہمارے شیعہ مذہب کو کہ ہمارا مذہب حق پر ہے. اگر آپ کے پاس اس کی کاٹنے کی دلیل ہے اپنے رہبروں کے لیے تو اپنے رہبروں کی فضیلت آپ بیان کر سکتے ہیں. کہا 1000 پروفیسروں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ہاں کر کے رہ گئے کہ یہ کیا کہہ دیا. الحق یعلو ولا یعلی علیہ. حق بلند ہوتا ہے چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. کربلا کو روکنے کے لیے کتنی کوشش کی گئی. داعش نے کوشش کی، بنی امیہ نے کوشش کی، بنی عباس نے کوشش کی، مگر آج دنیا میں سب سے بڑی گیدرنگ، سب سے بڑا اجتماع کربلا معلیٰ میں الحمدللہ انجام پا رہا ہے. میں کہوں گا مولا کل جب
آپ نے آواز بلند کی تھی حل من ناصر ینصرنا، یہ تمام ہمارے مومنین صلب میں تھے، اپنے ماؤں کے روحوں کی شکل میں تھے، مگر آج کربلا کے میدان میں ایک سمندر ہے انسانوں کا کہ جو پہنچ رہا ہوتا ہے اور عشق امام حسین کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا اپنے مومنین سے، اے کاش آپ کربلا کے میدان میں ہوتے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنی نصرت کے لیے طلب کر رہے تھے اور کوئی نصرت کرنے والا نہیں مل رہا تھا۔ پروردگار عالم ہم سبوں کو جلد از جلد کربلا معلیٰ کی زیارت کے شرف سے مشرف فرمائے، اور جتنے مومنین خواہش کرتے ہیں ان کو اس خواہش کو اپنی اس زندگی میں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ان کے دست مبارک کربلا معلیٰ ذریعے امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتح کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات خصوصیت کے ساتھ جو مرچنٹ فیملی ہے جن کے لیے ایصال ثواب کی مجالسیں ہو رہی ہیں ان کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ شریف۔